ارے علی صاحب، جی سر، سن رہا تھا، میں کافی دیر سے جی سن رہا تھا. جی جی یہ بغیرت پاکستانی بھی کو آئے ہوئے ہیں. خیر اینی وے ان کی اپنی جی، مرضی ہے. نہیں آ، ایسے ایسے نہ بولو بھائی، دیکھو اب اتنے دنوں جی بعد کوئی آئے ہو مسئلہ نا۔ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز ان کو کھول کے گالی دینے کیونکہ دیں. میں میں پاکستان سے ہوں ایکسپٹ اور کرتا انہوں ہوں، نے جو میں ایکسپٹ پاکستان کرتا کے ہوں. لیے بولا. دیکھیے اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. دیکھیے میں تو اوپنلی کہتا ہوں، انڈیا میں بسنے والے جو انڈیا کے اندر رہ گئے تھے پاکستانی، وہ سوری مسلمان، وہ تو ہمارے لیے بغیرت ہے. میں تو اوپنلی کہتا ہوں. ارے میں تو اوپنلی کہتا ہوں. اچھا، اب بات یہ آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو نہیں سمجھا. جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے دیش میں رہنا پسند نہیں کر رہے، اور انہوں نے ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا، تو میں کہوں گا کہ وہ مسلمان بغیرت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو پاکستانی پاکستان کا جھنڈا لگا کے پاکستان کی برائی کرتا پھر رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی بغیرت ہی ہے نا. میں اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں کر رہا، آپ بات سمجھے گا. پھر اس کے بعد جو آگی تھوڑی دیر پہلے سجاد صاحب کی میں بات سن رہا تھا. سجاد صاحب کے لیے میں بولوں گا کہ ان کو یہ، یا مسٹر سچ والا، یہ بلیف کا سسٹم ہے کہ جب سے آپ کسی بھی دھرم کے اندر ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس دھرم کے اوپر یقین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں جس دھرم کے اندر ہوں، جس مذہب کے اندر ہوں، اس کے اوپر میرا یقین ہونا چاہیے. اچھا، وہ جو اپنی لاجک دے رہے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج تک 1400 سال کے اندر ایک نقطہ سچ والا جیسے لوگ جو مرتد لوگ ہیں، جو اس کے ایک نقطے کو تبدیل نہیں کر سکے، قرآن جی مجید کے ایک نقطے کو تبدیل نہیں کر سکے. علی وہ بھائی رکو چلے نا، ہیں رکو، یہاں پہ. ارے بہت سر لمبا میں ہو اپنی گیا. بات ارے علی بھائی چلے رکو نا بھائی، چلے سر. کتنا پلیز لمبا پلیز بول بات، رہے پلیز ہو، رکو. بات کر لینے دیں، پلیز 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 بات کرنے بہت دیں ان کو، لمبا ہو پلیز جائے گا پلیز بھائی، لمبا ہو جائے گا. پلیز میں صرف سکل پلیز 2 منٹ مانگا تھا. سر میں نے بند کر لیا، سر میں نے بند کر لیا. ہاں پلیز دیکھو بات کر ایسے. لینے دیں. ہاں دیکھو علی بھائی، آپ کے ساتھ مجھے پتا ہے اچھی طرح سے کہ آپ ہم کو بہت پہلے سے فالو کر رہے ہو. آپ آئے نہیں ہو، ہے نا، لیکن آپ سب چینل کو سنتے ہو. آپ ساحل بھائی کو سنتے ہو، ایڈم کو بھی سنتے ہو، سچ والا جی کو بھی سنتے ہو، ایکس مسلم منا بھائی، سب کو سنتے ہو آپ. اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں. سچ والا کی چینل عثمان پہ بھائی، پچھلے. عثمان بھائی، عثمان بھائی جناب والا، پلیز ان کو جی، بات کرنے دیجیے پلیز. چلو ان کو چلو ٹھیک کمپلیٹ ہے. کر لیں، ان کو 1 منٹ دیں، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں بات، پلیز ٹھیک پلیز. ہے. چلو علی بھائی بولو آپ. تھینک یو. اچھا، بات یہ آ رہی ہے کہ یہ سب سے پہلے سچ والا جیسے اور مسٹر سجاد جیسے لوگ جو ہے نا، وہ ایک نقطے کی 1400 سال کے اندر، یہ مسٹر سچ والا جیسے اور سجاد صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ ایک نقطے کی چینجز نہیں کر سکے. وہ چلے ہیں یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید کی کون سی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے اور کون سی بات کو چھوڑ دیا جائے. تو میں یہ طاہر بھائی کہوں گا 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنی ہے یہ بات، آپ نے 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنی ہے تاکہ ہم جواب دے سکیں پلیز. چلے سر، میں یہیں پہ اسٹاپ کر گیا سر، پلیز کنٹینیو. جی ہاں جی. تو بیسکلی جناب والا، ہوا یہ تھا کہ جو آپ کے انلائٹنمنٹ کے مسلمان تھے، انہوں نے یہ بولا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. ان کو آپ کے امام غزالی نے روڈوں پہ کھچوا کے مارا تھا. ٹھیک ہے. اور اسلام میں بالکل بھی، اس کے بعد کے اسلام میں بالکل یہ ٹینڈنسی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بات کو سن کے اس کو ایکسیپٹ کر سکے. اسلام کے پاس بہت آسان ہتھیار ہے یہ، کہ جو بھی مین سٹریم اسلام کے ساتھ، جو اس جگہ کا مین سٹریم اسلام نہیں ہے، اس کے مخالف یا اس کے نیم البدل کوئی بھی اسلام پروڈیوس کرتا ہے یا بات کرتا ہے، اس کو قتل کر دے. تو اسلام ایک قاتلوں کا مذہب ہے ہمارے لیے جناب. تو یہ ایک پاکستانی کی اوپینین ہے اسلام کے بارے میں. تو آپ بولیے کچھ. جی سر، آپ کی اپنی اوپینین ہے. اگر یہ آپ کی اوپینین ہے تو بالکل ہوگا. بالکل اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کیا نام، بس دعا کیجیے گا کبھی آپ ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا، یا آپ کی کسی آف فیملی کورس، ممبر، آف ہاں، کورس، آف نہیں، کورس، اور آمنا کبھی سامنا کبھی آف بات آپ نہیں کے کورس. ہے. فیملی ممبر ظاہری ہمارے ظاہری ہاتھ بات نہ ہے. لگ جائے. میں تو اوپنلی کہہ آف رہا ہوں کورس. کہ آپ کا کوئی بالکل فیملی بالکل ممبر بالکل ہمارے ہاتھ نہ لگ بالکل جائے. اس بات کو بالکل خیال بالکل. رکھیے گا، اور وہی کرے گا جو جناب شریعت. میرا عرض بیسکلی یہ ہے کہ آپ مجھے یا میری فیملی ممبرس کو قتل کر لیں گے، سر کوئی اوپن بات نہیں. تھریڈ ہے، اوپن تھریڈ ہے. بیسکلی محمد کے اوپر پوری دنیا، ٹھیک ہے، تھو تھو کر رہی ہے اور وہ کرتی رہے گی. میری زندگی اور میری فیملی کی زندگی، ٹھیک ہے، ایک زندگی ہے. ہم سب نے مرنا ہے. چلیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے دنیا سے کوچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تھوک محمد کے اوپر ہم لوگ سب پھینکتے رہیں گے اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی. ٹھیک ہے. جتنا کیونکہ جتنا آپ کسی کو قتل کرتے ہیں اتنا ہی تھوک
मोहम्मद के सूरत के ऊपर बढ़ता रहता है इस दुनिया में। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। जी सर। और ये थूक जो थूक है ना बेसिकली, वो मैंने बड़ा काइंडली बोला है। बेसिकली लोग ना बेसिकली जूते मारते हैं आपके नबी के ऊपर, नबी के मुंह के ऊपर। ओके, बात ये आ रही है कि आपके जज्बात से, आपकी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको यही बोला मिस्टर सच वाला और आप जैसे लोग जो 1400 साल से सिर्फ शक्लें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जनाब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान बेसिकली, जो पाकिस्तान बेसिकली इस वक्त ठीक है, एक कटोरा लेके पिछले 30 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा है, ठीक है। और पता है किसके आगे आगे हाथ फैलाता है पाकिस्तान, जो आपका इतना अजीज पाकिस्तान है, किसके आगे फैलाता है? फ्रांस के आगे, कि यार थोड़ी मदद कर दो। और फ्रांस कौन है? जो कि अपनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की दीवारों के ऊपर वीडियो चलाता है मोहम्मद के सर पे बॉम्ब लगा हुआ, ठीक है, मोहम्मद की गोद में 6 साल की बच्ची बैठी हुई। तो कुछ शर्म कर लो, ठीक है, अपनी असलियत को जान लो मेरे भाई। मोहम्मद एक नंबर का डाकू था, ठीक है, आपको शायद अंदाजा है इस बात का, लेकिन आपको लगता है शायद कि डाकू होना ठीक होगा। तो आई वुड बी शॉक्ड कि अगर आपकी ये ओपिनियंस हैं कि मतलब डाकू होना, 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, किसी के भाई और बाप को मार देना और उसकी बहन के साथ जबरन सेक्स कर लेना शायद ठीक होगा, आपको लगता है कि ये सही लगता है आपको? सर आपकी ओपिनियंस को मैं चेंज नहीं करना चाहता। नहीं, ये हदीस है ना सर, ये हदीस है ना सर, ये तो हदीस है। मैं सुनता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ, आप मेरे जुमले को कंप्लीट कर देते हो। सर तहम्मुल रखा करें। जनाबे वाला आप अहादीस को मेरी ओपिनियन कहेंगे? जनाबे वाला हजरत बात यहाँ ओपिनियन की नहीं हो रही है। मैं भी पाकिस्तान से हूँ हुजूर। आप लोग खून के प्यासे हैं, आप लोग कातिल हैं। आप जो आशिक रसूल बनकर, ये अभी 8 पुलिस वालों का उनका क्या कसूर था जो इन्होंने मारा आशिक रसूलों ने इस्लामाबाद में? तो बात ये नहीं है आपको इतनी जुल्म करने की, आपको जो खून का प्यासा होने की क्या जरूरत है भाई? आप डिबेट करें, आप सिविलाइज तरीके से बात करें, और शुक्र करो, और शुक्र करो अभी, और शुक्र करो कि जिनके बारे में तुम ये बातें कर रहे हो वो तुम्हारे खून के प्यासे नहीं हो रहे। शुक्र करो, क्योंकि पता लगेगा तुम्हें भाई, तुम पाकिस्तान में कर सकते हो ये ड्रामे। ये तुम कह रहे हो ना खून का प्यासा, ये पाकिस्तान की सरहदों के अंदर कर सकते हो। बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बाहर तुम भिखारी हो। बाहर पूरी दुनिया में पता कौन हो तुम? मेरी बात, बाहर पूरी दुनिया में, किसी मुल्क का, बाहर पूरी दुनिया में तुम भिखारी हो। तुम बाहर पूरी दुनिया में भिखारी हो। एक तुमने कटोरा पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, तो पाकिस्तान में ये बढ़ के तुम मार सकते हो, ठीक है, पता नहीं किस शहर में बैठ के, शर्म डूब के मर जाओ, ठीक है, कर्जे में डूबे हुए हो। कर्जे में किसके, कर्जे में किसके डूबे हुए हो तुम? काफरीन के, यहूदों और नसारा के। जिन यहूदों और नसारा के साथ कुरान कहता है कि दोस्ती नहीं कर सकते, उनकी जूतियां चाटते हो तुम, भीख मांगते हो, उनकी जूतियां पॉलिश करते हो तुम। शर्म कर लो। इतना ही प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का झंडा सिलेंडर कर दो ना, सिलेंडर कर दो। तुम जैसे कर दिया, तुम जैसे बंदों की अभी लगा हुआ है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी लगा हुआ है झंडा। हम पैदा हुए हैं, वो हम, ये झंडा हमारा है, बिल्कुल है, बगैरतों का मुल्क नहीं है, हमारी जमीन हमारी है। वहाँ हिंदू भी रहेंगे, वहाँ क्रिश्चियन भी रहेंगे, वहाँ हर कोई रहेगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। तुम्हारी ये जुल्म। ओ भाई एक मिनट, ला, ये मुल्क है ही यार। मोहम्मद बेसिकली एक लौंडीबाज था, ठीक है, जिसका फॉलोवर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद एक एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था। मोहम्मद अली जिन्ना एक एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था। ये एक एक्टरों का एक कबीला है, ठीक है। अफसोस की बात यह है कि सुन लो ओ भाई, सुन लो तुम इतने बड़े हो जाते हैं मेरे सामने लोग के वो अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं, अपनी तमीज भूल जाते हैं, अपनी तरबियत भूल जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं बदतमीजी करने पे। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को एक्टर कहना, अपनी किसी को एक्टर कहना, किसी को एक्टर कहना,
آپ نے ہمیں کہا پہلے, ہم نے نہیں کہا, بھائی ہم تو بہت civilized طریقے سے بات کرتے ہیں. بھائی نو پرابلم, میں نے بات کی ایکٹر کی, سچ والا کو مرتد, میں نے کہا ہے محمد, پلیز ایک منٹ, محمد ایک ایکٹر تھا اور جناح ایک ایکٹر تھا, تو ایکٹر میں کون سی بغیرتی ہوگی؟ ڈرامے باز سے یہ لوگ. محمد کو چاہیے تھی لونڈیاں, اپنے منہ والے بیٹے کی بیوی, یعنی کہ اس قدر بڑا, یعنی کم آن یار برو. مجھے کیوں سنا رہے ہو الحمدللہ میں تو بلیو کرتا ہوں اپنی محمد, تمہارا آپ کا محمد, آپ کا خوبصورت محمد, آپ کا خوبصورت محمد بیسیکلی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا چاہتا تھا. اتنی ہمت ہے, کبھی شرم آئی؟ تو ابھی پاکستان میں آگے کھڑو کے بات کرو نا. نہیں علی بھائی, ایسے نہ بولے یار. بڑی بات بولتے رہتے ہو, سنتے نہیں ہو. باقی ایکس مسلم کو سن لو نا, وہ جو بول رہے ہیں اس کو وہ کرو آپ کہ بھئی آپ غلط بول رہے ہو, جو وہ بول رہے ہیں بالکل صحیح بول رہے ہیں, وہی تو سچ والا جی. کب سے بول رہے ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں, آپ جواب دینے دینا پلیز کنٹینیو کیجیے. ہاں, تو اتنی ہمت ہے کہ پاکستان میں آ کے جواب دو, ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہوتا پتہ ہے کیا ہے, کہ جو جنگلی کتے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے درمیان میں کوئی بھی چھلانگ نہیں مارتا انسان. کوئی بھی انسان جو ہے نا, جو نارمل انسان ہوتا ہے, وہ اگر جاتا ہے نا چڑیا گھر میں, تو پتہ ہے چڑیا گھر کیا ہوتا ہے, اس میں جنگلی کتوں کا جو بیسکلی ہوتا ہے نا جنگٹ, اس میں کوئی نارمل انسان چھلانگ نہیں مارتا. تو میں کیوں ماروں؟ جی بتائیے آپ مجھے. میں نے پرائیویٹ چیٹ میں اپنا نمبر چھوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ڈرنے والا محمد علی بھائی ایسے کیوں بولتے ہیں؟ بات کرو نا, بات کر رہے ہیں وہ. میں بات پہ آ رہا ہوں. جی اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ جو آپ بولے چلے جا رہے ہو, اتنی ہمت ہے, تو آؤ نا پاکستان میں کھڑے ہو کے بولو ایک دفعہ, ہم دیکھتے ہیں. آپ تو مجھے اپنی آواز سے انڈین لگ رہے ہو, آپ کو لگی نمبر دیا ہے, کال کر لینا. کیا کہہ سکتا ہوں میں, کیا کراچی کو تم اگر میں انڈین ہوتا نا تو میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں, میں سوال پوچھ رہا ہوں تو یار اس کو چپ تو کراؤ یار, یہ تو مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا یار. میں خدا کی قسم اگر انڈین ہوتا تو سچ والے کا سر میں ابھی تک اتار چکا ہوتا. جی میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. جی چلو اب اب پوائنٹ پہ بات کر لو. دیکھو ہمارے پاکستانی ایک مسلم بھائی اور ہمارے اینگلو بھائی جو بات کر رہے ہیں, اس میں کون سی بات ہے جو وہ غلط بول رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بڑھاوا صرف اس لیے ملا ہوا ہے جو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو مرتد بیٹھے ہوئے ہیں, مسٹر سچ والا جیسے, ساحل جیسے, تو جو لوگ انڈیا میں بیٹھ کے اسٹریم کر رہے ہیں, یہ ان بغیرتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. جو مسلمان جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں, وہ اتنی ان کے اندر سوچ سمجھ نہیں ہے. وہ واجب القتل کو بھی جو ڈینائی کر دیتے ہیں, اوپنلی آ کے ڈینائی کر دیتے کہ مرتد جو ہے واجب القتل نہیں ہے, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 57 ملکوں کا ایک اجتماعی فیصلہ ہے کہ مرتد جو ہے واجب القتل ہے. تو یہ انڈیا میں بسنے والے بغیرت مسلمانوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو بڑھاوا ملا ہوا ہے, ورنہ آپ لوگ تھوڑا سا محمد علی صاحب ایک ذرا میں بھی آپ سے میں بھی پاکستانی بات کروں گا. ایک تو آپ بار بار بغیرت کی کہے چلے جا رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. دوسرے بات یہ کہ میں بغیرت اور انڈین مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں, میں بغیرت میں انڈین مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں. میں نے کب بولا؟ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ سنیے, آپ کو تو نہیں بولا. میری بات سنیں, آپ کو شاید کچھ پتا نہیں ہے. میری بات تو سنیں. آپ اس بات کو چھوڑیں, قرآن کو یا اس کو. 1948 میں پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ چارٹر پہ سائن کیا ہے. آپ کا ملک جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اوکے, جس کے آپ شہری ہیں, اس نے سائن کیا ہے یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹ چارٹر پر, جس کا پہلا آرٹیکل یہ ہے کہ انسان کو آزادی ہے کہ وہ اپنا جس مرضی جس طرح چاہے جی سکتا ہے. اس پہ سائن کیا پاکستان نے, اور آپ کو شرم نہیں آتی ہے دوسروں کو بےغیرت کریں. اور ویری گڈ اور تحریک طالبان پاکستان آج تمہارے ملک میں گھس کے, ٹھیک ہے, تمہارا مسلمان بھائی تمہارے ملک میں گھس کے جگہ جگہ پہ تمہارے اپنے سیکورٹی فورس کو جان سے مار رہا ہے.
تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ اسلام بہت ہی اچھا مذہب ہے؟ وہ تھوکتے ہیں تمہارے پر طریقے طالبان والے. بات سنو, مجھے فخر ہے کہ پاکستان نے اس پر سائن ہم کیا لوگ ہے یہ یونائیٹڈ فیس نیشن کر رہے ہیں چارٹر اس پہ. ٹائم پہ, ہم یہ میں پرابلم فیس پاکستان کر سے رہے ہیں, ہم لوگ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. تمہارے اپنے اسلام کے کریٹ کیے ہیں سارے. سر ہم سے زیادہ اس وقت انڈیا کے اندر ہندو پرابلم فیس کر رہے ہیں, مسلمان تو وہاں پہ نہیں پھٹ رہے. جانے دو, اس کے باوجود جانے دو, سر میری بات بھائی میں اور یہ جانے سن دو, رہا اور جان دے, اور جان دے, اور جان دے. تو بھائی رک تو جا بھائی, میری بات تو کمپلیٹ ہونے دے, میری بات تو کمپلیٹ ہونے دے. چپ کرے, میری بات تو یار اس کو چپ کراؤ یار, میں تو بول ہی نہیں پا رہا ہوں. چلو آپ تمہارے کراچی میں 2 منٹ مانگے تھے سچ والا جی, چائے بنانے گئے ہیں. انڈیا کے مسلمانوں, انڈیا کے مسلمانوں میں وہ نت ڈالی ہوئی ہے ہندوؤں کو کہ ہندوستان آج 72 سال کے بعد 75 سال کے بعد آج تک ہندو دیش نہیں بن سکا ہے, ہندو دیش نہیں بن سکا. وہ پچھلے 75 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو دیش بن جائے, مگر آج تک نہیں بن سکا. تیری تربیت کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے, تیری تربیت کا اندازہ ہو رہا ہے تو کس نسل کا ہے. میری بات سن, تیری تربیت کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ تو انسانیت کے نام پہ دھبے, انسانیت کے نام پہ دھبے. کراچی میں تیرے تحریک طالبان والے تیرے پولیس والوں کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. پشاور میں آج حملہ ہوا ہے تحریک طالبان کا تمہاری پوسٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. ہندوستان میں پوسٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. مسلمان وہاں پہ کیا نہیں کر رہے, تمہاری کیا اوقات ہے, مسلمان وہاں پہ نہیں کر رہے. ہندوستان کے اندر منی پاکستان تیار ہو رہے ہیں, ہندوستان کے اندر منی پاکستان تیار ہو رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے. اس تک ہندوستان کے اندر سب سے بڑی چنتا ہندوؤں کو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ان کو قابو تو کراؤ یار. یار یہ ڈیبیٹ تو نہیں ہے نا یار. جوتے پڑھ رہے ہیں نا, پھر ہندوستان میں جوتے پڑھ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے وہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے جو محمد علی صاحب ہیں ان سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. میں نے ان کو باہر کیا ہے, 2 منٹ مانگے تھے سچ والا جی سے کہ ورنہ سچ والا جی کو پسند نہیں کرتے اس طریقے کی باتیں, ہے نا. ابھی وہ بول رہے تھے محمد علی صاحب کی ہندوستان میں سارے بے غیرت مسلم ہیں, ابھی پھر بولتے ہیں کہ وہ لوگ منی پاکستان بنا رہے ہیں. اور جس طریقے کے سامنے والا بات کرے گا اس کو توڑنے کے لیے وہ کوئی اپنی الگ بات رکھ لیتے ہیں. ان کی بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں. لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا وہ خوش ہیں؟ پہلے تو یہ بتایا نا مجھے محمد علی صاحب ہیں اتنی وہ تو خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, تو وہ کیا دوسرے کو نصیحت کرنے چلے ہیں, اور پھر یہ کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تہذیب سے بات کر رہے ہیں, خود بے غیرت تو فلاں فلاں کے لفظ. آج پاکستان میں میرے بھائیو, آج پاکستان نے بلوچستان میں ایک ڈاکٹر کو قتل کیا ہے ان مسلمانوں نے. آج بلوچستان میں ایک ڈاکٹر کو قتل کیا ہے جو کہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیتا تھا, اس کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے. یہ قاتل ہے, قاتل, ٹھیک ہے, قاتل. اور یہ ان کی اوقات ہے کسی سے بات کریں یہ لوگ. دنیا پوری کے آگے ان لوگوں نے ایک کٹورا پھیلایا ہوا ہے کہ مدد کر دو, اور جو مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے, فرانس, انگلینڈ, امریکہ, اس کو گالی دیتے ہیں بعد میں. میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا کنڈرم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فرانس, امریکہ, انگلینڈ, جتنا بھی ویسٹرن اسٹیٹس ہیں وہ ان کی مدد کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ایٹامک بام بنا لیا. بھائی ان سے چھین لو ایٹامک بام, ختم کرو یہ پاکستان کا ڈرامہ پوری دنیا سے, پلیز. اینڈ دس ڈرامہ ختم. دنیا تنگ آ گئی ہے ان لوگوں سے, پلیز. افغانستان تنگ آ گیا ان لوگوں سے. افغانستان میں تحریک طالبان جو ہے افغانستان کی, وہ کہتی ہے کہ تھوکتے ہیں ہم لوگ پاکستان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں وہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں ٹیررزم ان پاکستان, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ اسٹاپ نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ دوغلے, ٹھیک ہے, اور بغیرت کہتے ہوئے برا لگتا ہے, لیکن دوغلے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. امریکہ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جنگ کریں گے, بعد میں پیسے لیتے ہیں یہ لوگ پاکستانی, اور بعد میں اسی امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے. امریکہ سے پیسے لیے اور امریکہ کے خلاف لڑ لیے. شرم کرتے ہیں یار یہ لوگ. سب باتیں ریکارڈ میں ہیں. سچ والا جی سوری 2 منٹ مانگے تھے, یہ تو 20-25 منٹ ہو گئے. سچ والا جی ہو گئے, چلے گئے. جی اپالوجیز. جی میں ساری باتیں سن رہا تھا. جی ساری باتیں سن رہا تھا. میں صرف دنیا کو مجھے ویسے کوئی تعجب نہیں ہے, کوئی حیرت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگ ہمارے آقا کی لگائی ہوئی ہے نا, کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے. تمہاری رحمت, یہ تمہاری رحمت, تمہاری قسم باللہ, واہ. جی
یہ ان اشعار کو میں ایک بار کو تھوڑے سی ترمیم، لفظی ترمیم کے ساتھ میں نے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے شامل کیا ہے. وہ 2 شعر کچھ ایسے ہیں، میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. جی جی جی. وہ ایسا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ آگ اب تک لگی ہوئی ہے، تمہاری رحمت، تمہاری رحمت یعنی اے ہمارے آقا تمہاری رحمت، تمہارے صدقے جگہ جگہ خون بہ رہا ہے. واہ واہ. یہ سب آقا کی رحمت ہے، آقا کے صدقے ہے کہ آقا آئے تھے دنیا میں آگ لگانے کے لیے، دنیا بھر کو جلا ڈالنے کے لیے. وہ آئے، اپنا کام کر گئے، اور انہی کا لگایا بجھایا یہ جو ہے یہ پودا جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں، دنیا بھر میں آگ لگا رہا ہے.